بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تو یوں ہی دل ہارا۔ ریٹن بائی عنایا احمد۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن حیا کو چین نہ تھا۔ وہ سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو، اور مین ڈور کھول کے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ جو دو زینے تھے، باہر کا گیٹ بھی کھلا تھا، اور وہ صدا کی لاپرواہ حیا۔ چوکیدار بابا تو مارکیٹ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور اب وہ وسیع و ریز لون کا جائزہ لینے میں مگن ہو گئی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، کہیں کہیں سے چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیا اب ان کی طرف متوجہ ہو گئی، جو کبھی اڑ جاتی، کبھی شاخ پر بیٹھ جاتی تھیں۔ وہ اچانک ایک مردانہ روبدار آواز سے چونکی تھی۔ محترمہ، آپ اتنی گرمی میں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ 6 فٹ کا جوان اس پہ برس رہا تھا۔ وہ اندر جانے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر کھلے دروازے پہ پڑی، تو وہ پھر غصے سے مڑا۔ گیٹ کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ کچھ خیال ہے آپ کو؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حالات کا اندازہ ہے آپ کو؟ کچھ اور یہ غفار بابا کہاں ہیں؟ آخر میں اس نے چوکیدار کے بارے میں پوچھا۔ سب ان کو بابا بولتے تھے، کیونکہ ان کے آبائی گاؤں سے تھے اور ان کے پاس ہی ہوتے تھے۔ جی، وہ میرے خیال میں ممانے کے کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کو بولنا پڑا، اور وہ خود گیٹ بند کرنے لگا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ ایک ہنس مکھ اور سب کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی، مگر ڈاکٹر رومان احسن سے اس کی کوئی خاص دشمنی تھی۔ گھر کے باقی لوگ کی طرح وہ چلتا ہوا ٹی وی لانچ میں آ گیا۔ مجبوراً اسے بھی پیچھے آنا پڑا۔ سب لوگ کمروں میں ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ حیا نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورتے جواب دیا، لیکن حیا بی بی کی روح کو چین نہیں۔ وہ طنز کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جاتے جاتے پھر پلٹا۔ آج تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن آئندہ میں تمہیں اس طرح لاپرواہ بیٹھا نہ دیکھوں۔ نہ ہی گیٹ کھلے کے ہوش، نہ ہی اپنا ہوش۔ وہ حیا کو وارننگ دیتے، اس کے گلے میں جھولتے دوپٹے پہ چوٹ کرتا اپنا بیگ لے کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پیچھے جلتی رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو ہلاکو خان؟ ہر ایک کو اپنی جگہ سمجھتا ہے۔ حیا غصے سے تن پھن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آ گیا میرا بیٹا، 2 دن کا کہہ کر گئے تھے، اور پورا 1 ہفتہ دن لگا دیا تم نے۔ رومان کی ماں شائستہ بیگم نے رومان کو لانچ میں داخل ہوتے شکوہ کیا، جو کانفرنس کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا اور 1 ہفتہ بعد لوٹا تھا۔ تمہیں پتا تو ہے رومی بیٹا، تمہارے بغیر ہم بوڑھی عورتوں کا دل نہیں لگتا، چاچی ماں بھی بولی تھی۔ اور یہ سچ تھا کہ رومان احسن اس خاندان کی روح رواں تھا۔ سوری ینگ لیڈیز، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کانفرنس کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کے بوڑھے شوہر نہیں کر سکتے۔ وہ شرارت سے کہتے ان کے پاس آن بیٹھا۔ ان کی نوک جھونک ایسے ہی چلتی تھی۔ ارے ارے، یہ بوڑھے کس کو بولا تم نے؟ چاچی ماں مصنوعی خوشبو سے بولی تھی۔ اور آپ نے بوڑھی عورتیں کسے بولا؟ وہ انہی کے سٹائل میں بولا۔ زہرا بیگم نے پیار سے اس کا کان مروڑا، اور وہ تینوں ہنس پڑے۔ اب وہ ان کو اپنی باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔ احسن والا جو شہر کے بارونق علاقے کے خوبصورت گھروں میں سے ایک تھا۔ اس میں بیرسٹر سکلین کے 2 بچے رہتے تھے۔ نوکری کے سلسلے میں ان کو شہر کا رخ کرنا پڑا۔ جب انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تو اپنی فیملی کو بھی لے آئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سب سے بڑا احسن اور چھوٹا شہریار، اور ایک بیٹی منتشا۔ احسن اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کو اب اپنے بھائی بہن اپنی جان سے بھی پیارے ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی محبت مثالی تھی۔ تینوں بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ منتشا بہا کر کویت چلی گئی تھیں۔ ان کی زندگیاں یوں ہی رواں رواں تھیں۔ احسن کے 2 بچے رومان اور احمد تھے، اور شہریار کے 3 بچے زین اور نیہا تھے۔ منتشا کی ایک بیٹی حیا تھی اور بیٹا حارث۔ رومان ڈاکٹر تھا اور ہاسپٹل چلا رہا تھا، اور اپنے باپ اور چاچا کا بزنس بھی دیکھ رہا تھا۔ احمد اور زین پڑھائی مکمل کر رہے تھے، اور نیہا ابھی اپنا گریجویشن کر رہی تھی۔ ماما نے مجھے یہاں بھیج کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، حیا نے من ہی من میں سوچا۔ حیا
منتشا کی بیٹی تھی اور اس کو اس ماحول میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے انٹر کے بعد ہی اس کو پاکستان بھیج دیا تھا جب اس کی شادی ہی پاکستان ہونی تھی۔ منتشا کا یہ ماننا تھا کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہی پاکستان میں کرنی ہے تو بہتر ہے کہ وہ وہاں کے رکھ رکھاؤ طور طریقے بھی سیکھ لے، کیونکہ جس لڑکے کا اب ان کے ذہن میں تھا وہ پاکستان میں ہی مل سکتا تھا۔ وہ چاہتی تھی ان کی بیٹی کی پرورش بھی اسی ماحول میں ہو جس میں ان کی ہوئی ہے۔ وہ تو خود پاکستان جانے کے لیے بےقرار رہتی تھی، جانا تو وہ خود چاہ رہی تھی مگر اپنے شوہر کی وجہ سے نہ جا سکتی تھی، کیونکہ ان کی جاب کا کانٹیکٹ ختم ہونے میں کچھ ٹائم لگ جانا تھا۔ وہ تو پہلے ہی حیا کو بھیجنا چاہ رہی تھی مگر باپ بیٹی ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ اب بھی وہ دونوں منتشا کا فیصلہ مان گئے تھے، مشکل سے ہی۔ یوں اسے یہاں 1.5 سال ہو چکا تھا۔ پہلے وہ ماما کے ساتھ آتی تھی۔ حیا میڈم کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ نیہا نے شرارت سے آ کے پوچھا۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی اور دونوں کلاس فیلو بھی تھیں۔ کچھ نہیں، ماما پاپا اور حارث کو یاد کر رہی تھی۔ وہ اداس تھی۔ کم آن یار، ہم پپھو سے بھی بات کر لیتے ہیں، بلکہ انکل سے بھی اور حارث کے بچے سے بھی، نیہا خوش دلی سے بولی۔ حیا ہنس دی، کیونکہ حارث اور نیہا کی 1 منٹ نہ بنتی تھی۔ چلو باہر آؤ، رومی بھائی آئے ہیں اتنے دنوں بعد، سب کے لیے گفٹس لے کر آئے ہیں، چلو نا۔ نیہا نے اس کو کھینچا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، تم جاؤ، مجھے کل ایک اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، وہ تیار کرنی ہے۔ حیا نے جھوٹ بول دیا۔ کیا یار چلو، اتنے دن بعد تو رحمان بھائی فری ہوئے ہیں، ورنہ تو وہ بس ہاسپٹل اور آفس بس۔ اتنا مزہ آئے گا بھائی کی باتیں سن کے۔ آخر اس نے حیا کو لالچ دیا تھا۔ مجھے نہیں جانا، باہر ہلاکو خان دیکھتے ایسے ہیں کہ بس کھا ہی جائیں گے، نیہا کہکا لگا کے ہنسی، کیونکہ وہ حیا کی رحمان کے ساتھ دشمنی کو جانتے تھے مگر وجہ کا آج تک پتہ نہ چل سکا تھا۔ اسے مزید اصرار نہ کیا کیونکہ اب اس نے باہر نہیں تھا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ حیا ناشتہ کرتے ہوئے چونکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو ڈاکٹر رحمان اس سے ہی مخاطب تھے۔ ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ، اسپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ رحمان جانتا تھا کہ وہ اس سے دامن بچا رہی ہے، سامنے آنے سے گریز کر رہی ہے، اس لیے کل رات بھی نہیں آئے تو اسے ناشتے کی ٹیبل پہ جا لیا۔ پھپھو سے ہوئی بات تمہاری؟ وہاں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اب بات کو بڑھانا چاہ رہا ہے، حالانکہ پھوپھی سے بات کیے بغیر نہ اس کو کھانا ہضم ہوتا تھا نہ ہی ان کو چین آتا تھا۔ جی سب ٹھیک ہیں، مومانی جان میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، جب نیہا ریڈی ہو جائے گی میں آ جاؤں گی۔ حیا نے کچن میں کھڑی اپنی مومانی کو مخاطب کیا اور رحمان اسے دیکھتا رہ گیا، یعنی کہ ناراضگی ابھی تک برقرار ہے۔ رحمان نے سوچا، بہت مشکل کام ہے ڈاکٹر رحمان احسن، لیکن کیا کروں، کرنا تو پڑے گا مجبوراً۔ وہ خود سے مخاطب تھا، منتشا نے واقعی اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ پھپھو جان خیریت تو ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ رحمان اپنی عزیز جان پھوپھی کی آواز سن کے پریشانی سے بولا۔ کچھ نہیں، بس حیا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ پھپھو کھل کے بات کریں، رحمان کو کوفت ہونے لگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے میڈیکل کا کتنا کریز تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، پر ماما کو میری شادی کی جلدی تھی، پھر تم نے میری خاطر یہ پروفیشن چوز کیا۔ وہ آزردہ سی بولی۔ آئی نو پھپھو، مجھے یہ سب پتہ ہے، وہ مسکرا کے بولا۔ رحمان کی پیدائش کے بعد شائستہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت، منتشا جو پہلے ہی آ چکی تھی، پھر رحمان کو انہوں نے ہی سنبھالا تھا اور 2 سال تک وہ بھائی کے گھر ہی رہی۔ کچھ ان کا اپنا دل نہیں تھا لگتا، کویت میں ان کے شوہر آتے جاتے رہتے تھے، اس دوران رحمان کو وہ اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھی۔ کچھ وہ ان کی فیملی کا پہلا بچہ تھا تو سب کی اس میں جان تھی۔ بیٹا حیا کے بابا کے بیٹا لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، انٹر کر کے ہی اس کی بس ہو گئی ہے، میں کیا کروں اب؟ میں اسے پاکستان بھیجنا چاہتی ہوں، بورڈنگ سے بہتر ہے کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہو تو مجھے بھی سکون ہو، ہم سے دور رہ کر ہی اس سے عقل آ جائے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ بس اتنی سی بات، آپ پریشان نہ ہو، اسے بھیج دیں، دیکھ لیتے ہیں آپ کی مغرور بیٹی کو بھی۔ وہ اینڈ پہ شوق ہوا۔ ارے خبردار، اگر تم نے اسے کچھ کہا بھی تو، وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بولی تھی۔ آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں، یہاں بھی ان کے بہت ہمدرد ہیں، مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا اگر میں نے ان کی شان میں گستاخی کی۔
रुमान का इशारा अपने मामा और पापा की तरफ था, तो जो इस पे जान छिड़कते थे। अच्छा, एक बात तो बताएं, मेरी फूफो तो इतनी लाइक थी, आपकी साहबजादी किस पे चली गई? रुमान ने हैरत से पूछा। बस वो अपनी स्टडीज पे तवज्जो नहीं देती, वरना इसके ग्रेड्स तो अच्छे होते हैं। बस कामरान के बेजा प्यार ने इसे ऐसा कर दिया है, हर एक्टिविटीज में शामिल हो गई। उन्होंने बताया अरमान को भी यही हल अच्छा लगा कि वो थोड़ी सी सख्ती के साथ हो जाएगी ठीक, कुछ वो माँ बाप से दूर होगी। हम आप परेशान ना हो, आप भेजते इसे, बाकी मैं देख लूंगा, रुमान ने कुछ सोच अंदाज में कहा। खुद वो इस साल हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुका था। इसके ठीक 2 माह बाद हया पाकिस्तान थी। इसकी वजह हया को रुमान लगा। यूं इसकी दुश्मनी का आगाज हुआ था रुमान के साथ। अपनी माँ का हद से ज्यादा प्यार रुमान के लिए बर्दाश्त ना था। हर बात पे रुमान की मिसालें। पहले जब भी वो आती थी इसकी मुलाकात ही कम होती थी। हया इन लड़कियों में से एक लड़की है जो लाड और जज्बाती तबीयत की वजह से फैसले फैसले कर जाती है जो इसकी जात के लिए ही तकलीफदा होते हैं, मगर इनमें अना कूट कूट कर भरी होती है। हया ने भी ऐसा ही किया। एक मामूली सी बात को बुनियाद बनाकर रुमान से दुश्मनी मोल ली थी। इन्हीं सोचों में वो गुम लॉन्च में बैठी थी, किताब सामने खोली थी। खुद वो सोचों में गुम थी। रुमान ने अंदर आते से देखा तो इसकी तरफ आ गया। क्या हो रहा है? रुमान ने ठंडे लहजे में पूछा। वो जो अपने ख्यालात में मगन थी इसकी आवाज पे उछल गई। कुछ भी नहीं, इसने रखाई से जवाब दिया और उठ के जाने लगी। पढ़ाई में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? अगर कोई मसला हुआ तो मुझे बताना, मैं मदद कर दूंगा। रुमान बोला, मुझे इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, और इन सब के लिए आपको मामा ने बोला होगा। वो तन बोली। न जाने आज वो कैसे इसके सामने इतना बोल गई थी। तुम फुफ्फो से इतना बदगुमान क्यों हो? बस तुम्हें इज्जत रास नहीं, बात इतनी सी है। वो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हैं। वो ज्यादा देर अपने गुस्से पे काबू ना रख सका। तुमसे बात करना ही फजूल है, भाड़ में जाओ तुम मेरी बला से। वो गुस्से से कहता चला गया और वो पीछे मुंह देखती रह गई। हया का रवैया सबके साथ बहुत अच्छा था। इसकी वजह इन लोगों का लाड प्यार था। उन्होंने इसे कभी घर की कमी महसूस न होने दी थी। मंतशा के साथ भी हया का रवैया ठीक था, मगर कभी कभी कलामी हो जाती थी। रोमांस से अलबत्ता रवैया में कोई फर्क ना था। हया, शाम को भाई साहब की तरफ जाना है, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। और ये नेहा किधर है? नेहा के मामू के बेटे की शादी थी। आज मेहंदी का फंक्शन था, सब भी जा रहे थे सिवाय डॉक्टर साहब के। जी ममानी, सारी तैयारी मुकम्मल है, आप परेशान ना हो। नेहा शायद नहा रही है, हया ने इनको बताया। और सुनो, ठीक से तैयार होके जाना है, समझिए, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। उन्होंने इससे बोला क्योंकि इनको हया की आदत का पता था। तुम्हारे कपड़े मैं प्रेस करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम एक दफा देख लेना, वो कहकर बाहर निकल गई। क्या यार, फिर तैयार होके जाओ, क्या जरूरत है? हया बुरा सा मुंह बना के बोली। नेहा से जो भी वॉशरूम से निकली थी। बड़ी फजूल लड़की हो तुम हया, इतना मजा आएगा इस दफा। तो हैदर भाई भी आ गए हैं लंदन से, मैं इनसे भी मिलवाऊंगी, बहुत अच्छे हैं वो भी। वो एक्साइटेड थी। हया को भी पाकिस्तान की शादियां देखने का कम ही तजर्बा था। नेहा, तुम तो मरो, हर बात पे तुम्हें मजा ही आता है। इसने नेहा को घूरा। अब वो अपनी तैयारी में मशगूल हो गई और हया बाहर निकल आई। अच्छा सुनो हया, हम लोग निकल रहे हैं, तुम लोग ड्राइवर के साथ आ जाना, शाइस्ता बेगम बोली। जी ममानी, हया ने की बोला। सुने, बहुत प्यारी लग रही हैं, हया ने पीछे से आवाज लगाई। चल शरीर, वो बाहर निकल गई। वो चैनल सर्चिंग में मसरूफ थी और ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। नेहा की तैयारी खत्म नहीं हो रही थी। टेलीफोन की बेल हुई, इसने उठाया। हेलो, वो बोली। मैं 5 मिनट में घर आ रहा हूँ, और 5 मिनट का मतलब 5 मिनट, वरना तुम दोनों घर रहोगी, मेहंदी पे नहीं जा सकोगी। वो ऐसा बोला था जैसे इसका बटन दबा दिया हो किसी ने। इस दिन की झड़प के बाद आज बात हो रही थी। लेकिन हमने तो ड्राइवर के साथ जाना था। या उसके साथ जाने का सुनते कोफ्त होने लगी। सुनो, जितना कहा है इतना ही करो। रुमान जो पहले ही भरा था फट पड़ा और फटाक से कॉल बंद। इंसान एहसन साहब ने रुमान को कॉल करके इन दोनों को लाने का बोला था, क्योंकि ड्राइवर को इमरजेंसी में गांव जाना पड़ गया था, सो मजबूरन आना पड़ा। अगले 5 मिनट में वो वाकया ही था, घर था। हया का पहले ही जाने का मूड ना था। पहले ही वो मुमानी की वजह से जा रहा था। सारा रास्ता
خاموشی سے کٹا تھا۔ حیات دائیں طرف بیٹھی تھی، بلکہ ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے مطلوبہ جگہ پہ پہنچ کے گاڑی رکی۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ حیا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ رومان اور نیہا باہر نکل گئے۔ رومان کال اٹینڈ کر رہا تھا۔ حیا سے اپنا لمبا دوپٹہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بے دہانی میں گیٹ کی طرف جانے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اسی لمحے رومان بھی کال بند کر کے گاڑی کی جانب مڑا تھا۔ حیا 6 فٹ کے لمبے چوڑے مرد سے ٹکرائی تھی۔ وہ پاس پڑے پتھر سے پاؤں ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی، 2 ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ ڈاکٹر رومان احسن کے لیے جیسے پوری کائنات تھم سی گئی تھی۔ وہ اسٹل سا ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے رومان کی نظریں حیا کے معصوم اور حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں، مگر اگلے ہی پل وہ خود پہ کنٹرول کر چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ تم دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اسے جھٹکے سے دور کر کے وہ بولا۔ حیا کو سستی سی محسوس ہوئی۔ اگر یہ 6 فٹ کا دوپٹہ سنبھالا نہیں جاتا تو کیا لوں؟ لیا کیوں تھا؟ اندر جاتی ہوئی حیا کو دیکھ کے وہ زور سے بول رہا تھا۔ اپنے اس کیفیت پہ قابو پانے کے لیے وہ زور زور سے بول رہا تھا۔ وہ اندر چلی گئی اور رومان کی بھی کوئی قیمتی چیز ساتھ لے گئی تھی شاید۔ رومان نے ہاسپٹل جانے کا ارادہ ترک کر کے گھر کی طرف رخ کیا۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ آنکھیں بند کرتے تو وہی 2 بڑی بڑی حسین آنکھیں سامنے آ رہی تھیں۔ گھر آ کے آدھا گھنٹہ شاور لے کے وہ بستر پر لیٹا تو وہی کیفیت تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خود سے لڑتے لڑتے وہ جانے کب سویا تھا۔ صبح معمول سے لیٹ اٹھا تھا۔ ویسے بھی آج سنڈے تھا اور سنڈے کو ہاسپٹل نہیں جاتا تھا۔ فریش ہو کے باہر نکلا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج بہت لیٹ آنکھ کھلی۔ خیریت تو ہے؟ میں صبح سے 2 دفعہ تمہارے کمرے کا چکر لگا آئی ہوں، شائستہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ماما، پتہ نہیں چلا، نماز بھی رہ گئی، وہ سستی سے بولا۔ بیٹے رات کو تمہیں ماموں کی طرف آنا چاہیے تھا، سب پوچھ رہے تھے۔ حیدر بھی آیا ہوا ہے لندن سے، شائستہ بیگم بولی۔ بس کچھ مصروف تھا اور دل بھی نہیں تھا چاہ رہا ماما، ناشتہ دیں، بہت بھوک لگ رہی، رومان بولا۔ ہنسی کی آواز پہ رومان نے نظر اٹھا کے دیکھا تو نظر پلٹنا بھول گیا۔ حیا سامنے بیٹھی نیہا کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ گلابی گالوں پہ آتے بالوں کو کانوں میں اڑاتے ہوئے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اسے ان چیزوں پہ توجہ نہ دی تھی۔ رومان ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اسے لگا حیا اس کے حال پہ ہنس رہی ہو جیسے۔ ماما میرا ناشتہ روم میں ہی بھیج دیں، وہ اونچی آواز میں بولتا بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آئے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اس کا سیل پہ کال آنے لگ گئی۔ نمبر چیک کیا تو ڈاکٹر شہریار کا تھا، دونوں کلاس فیلو تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا حالات ہیں؟ اس نے ابھی سیل کان کو ہی لگایا تھا کہ دوسری طرف سے آواز آ گئی۔ حالات کو کیا ہونا ہے، تمہارے سامنے ہاسپٹل ہوتا ہوں، رومان بولا۔ میں نوٹس کر رہا ہوں تمہارا دھیان بھی جناب ہاسپٹل میں، وہ آگے سے بولا۔ اس بات سے مطلب کیا ہوا میرے دھیان کو؟ رومان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ دھیان آج کل کہیں اور ہی ہے، وہ اس کا دوست تھا، اچھی طرح جانتا تھا، ایک عرصے سے ساتھ تھے دونوں۔ تم بس تکے ہی مارتے رہنا، گھامر کہیں کا، رومان نے اس کی بے تکی سی بات پہ منہ بنایا۔ بے تکی نہیں جانب، ہاسپٹل میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا مگر لاڈ صاحب فوراً چلے گئے۔ کل بھی رات میں آپ غائب تھے اور جو شکل کے حالات ہیں وہ الگ، اس نے اپنا تجزیہ بتایا۔ اوف اوف، تو سارا ٹائم اس پہ ہی نظر رکھتی ہو بے شرم انسان، اور ایسا کچھ بھی نہیں، رومان نے جلدی سے بتایا۔ اچھا، مجھے تو معاملہ ہی الٹ لگ رہا ہے، وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اچھا نجومی صاحب بتائیے آپ، رومان نے ہنس کے پوچھا۔ عشق کا کہیں پیار تو نہیں ہو گیا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ شہریار نے استفسار کیا۔ اچانک ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ رومان چند لمحے کچھ بول بھی نہ سکا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے اس بات سے جان چھوڑنا ہی بہتر سمجھا۔ سنو دیکھو یار، کچھ چیزوں کا اعتراف کر لینے سے زندگی آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور ان میں ہار جیت نہیں ہوتی، یہ تو زندگی کا احساس ہوتے ہیں۔ سوچ اور کمنٹ کرو، بیسٹ آف لک۔ ساتھ ہی شہریار نے کال بند کر دی تھی۔ کیا واقعہ ہی رومان گمسم بیٹھا تھا؟ مخلص دوستوں کو واقعی ہمارے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ رومان کو ایک دم اپنا
आप हल्का महसूस होने लगा। अजीब सी उलझन थी पिछले दिनों से। जालमा शादी की बिरयानी खिला दे। मैसेज भी पे रुमान ने मैसेज चेक किया तो शहरयार का था। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। शहरयार, मरोगे मेरे हाथों तुम, रिप्लाई किया रुमान ने और कमरे से बाहर आ गया। इस जगह देखा जहाँ वो कुछ टाइम पहले बैठी थी, अब वो जगह खाली थी। मामा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। वो अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर निकलता गया। बहुत अजीब है ये लड़का, कल भी नहीं था गया, आज भी बहाना बना के निकल गया है। क्या करूं मैं इस लड़के का? शाइस्ता अपने मुडी बेटे को बाहर निकलते देख के पूछा। एहसन साहब ने इसे कॉल करके घर बुलाया था और इसे शादी में आने का हुक्म दिया था। इनकी हुक्म अदुली वो कर नहीं सकता था। जी बाबा, मैं चला जाऊंगा, रात में ही जाना है ना। वो बेदिली से कहता हुआ उठ के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर साहब बुरी तरह डॉक्यूमेंट्री में खोए हुए थे। टीवी लॉन्च का फोन चंगार के रुमान ने नागवाई से उठ के कॉल रिसीव की। किधर हो तुम, आए नहीं अभी तक? बाप की आवाज सुनकर याद आया तो इसने शादी पे जाना था। इसने सर पे हाथ फेरा। जी बाबा, मैं बस आ रहा हूँ। वो सदा खारिज करता बाहर को निकल गया। यहाँ खूब हंगामा था, खूब हलचल थी। लोग खुशगपियों में मशहूर थे। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे विराजमान थे। रुमान को भी अपने सब कजन से मिलने लग गया। आंखें किसी को ढूंढ रही थी। वो एक बार हया को देखना चाह रहा था। वो बेचैन सा हो गया। मुझे अब चलना चाहिए, वो खुद से बचने को बोला। फिर वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो नजर वापस आने से इनकारी थी। पिंक फ्रॉक में वो मैचिंग ज्वेलरी और हल्के से मेकअप में वो सामने खड़ी थी। इसे यकदम लगा कि वो रोशनियां मजीद जगमगा उठी हैं। मासूम और बुला के हसीन लग रही थी वो। हंसी की आवाज से इसका अर्तकाज टूटा। हैदर की किसी बातें हया हंस रही थी और रुमान को अपना आप जलता महसूस हुआ। मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती और यहाँ देखो जरा, दांत ही नहीं अंदर जा रही मैडम के। इसने जल के सोचा। बाहर में जाओ, मैं क्यों ख्वार हो रहा हूँ? लेकिन वो बोला था। अजीब जंग छिड़ी हुई थी। वो वापस कुर्सी पे बैठ गया। अचानक से वो झटके से उठा। नेहा, हया चलें, काफी टाइम हो गया है। वो इनके सर पे खड़ा पूछ रहा था। डॉक्टर साहब, इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो फंक्शन चल रहा है। तुमसे तो ठीक से बात भी नहीं हुई, हैदर बोला। मगर रुमान कहाँ रुकने वाला था। नहीं, फिर कभी बात होगी, काफी रात हो गई है, रुमान ने हैदर साहब से कहा। अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, हया ने डरते डरते कहा। क्योंकि अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। हया, मैंने कहा ना, काफी टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए, रुमान ने हैदर का ख्याल करते हुए नरमी से कहा, वरना गुस्सा तो बहुत आया था। ओके, फिर मुलाकात होगी, वो हैदर से बोलकर आगे बढ़ा। हया भी नेहा के पास आ गई, जो सब कजन से खुदा हाफिज कह रही थी। तुम दोनों चल के गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। रुमान इन दोनों को कहता आगे बढ़ गया। मामा, मैं नेहा हया को लेके जा रहा हूँ, वो शाइस्ता बेगम से बोला। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, वो बोली थी। चलो ठीक है, तुम लोग निकलो, हम भी थोड़ी देर तक निकलते हैं। एहसन ने अपने बेटे के चेहरे पे पहाड़ देख के जल्दी से बोला। ओके बाबा, वो कहता आगे बढ़ गया। सिर्फ चंद लम्हों में ये इदराक हुआ था इसे कि इसको मोहब्बत हो गई है और ये एहसास बहुत ही खुशकुन था। हया, मुझे आइसक्रीम खानी है और तुम भाई से कहोगी, नेहा ने अजीब सी फरमाइश की हया से। मैं कहूंगी, वो भी इस हलाकू से? ना बाबा, वो तो मुझे आंखों से ही निगल जाएंगे, इसने खौफनाक फाका खींचा। ठीक है, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती, नेहा ने मुंह फुला लिया। मजबूरन हया को मानना पड़ा। अब मगरमच्छ के आंसू मत बहाना, आई समझ कह दूंगी, इसने अब तंबिया की। ठीक है डियर, नेहा अब के खुश दिली से बोली। तभी पार्किंग में रुमान आया और उनको बैठने का इशारा किया। या को वो गाड़ी के मिरर से बआसानी देख सकता था। वो रुमान भाई, वो नेहा, मेरा मतलब कि हमें इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे से कभी मुखातब नहीं हुई थी। रुमान की बातों का जवाब भी हूँ हाँ में देती थी। और अब फरमाइश करूं, इसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। इस वक्त वो रुमान के दिल के तार छेड़ रही थी। तुम लफ्जों को चकनाचूर ना करो, सीधे से बोलो, रुमान मुस्कुराहट दबाते बोला। नहीं नहीं, वो नेहा, क्या मुसीबत है? इसे अब गुस्सा आया। हमें आइसक्रीम खानी है रुमान भाई, और ये बदो सारा रास्ता इससे ही गुजार देगी, नेहा ने कदरे गुस्से में कहा। इससे में डरने की क्या बात है, हद करती हो तुम भी, वो बोला था। उफ, ये खुशक मिजाज और ये नवाजिशें, या ने हैरत से सोचा। नेहा, तुम खुद कह देती ना, हक या की एनर्जी वेस्ट करवाई, वो मजाक उड़ा रहा था।
جی بالکل بھائی جان، میں تو اس لیے بولا تھا کہ یہ آپ سے بولتے وقت کیسی لگتی ہے، نیہا شاعر سے بولی۔ اور مان کا کہتا پڑا تھا، حیا نے نیہا کو گھورا تھا۔ حیا کے ساتھ مان کا رویہ اچھا تھا، مگر حیا کا رویہ اس سے سختی پر مجبور کرتا تھا۔ آئس کریم کھا کر جب وہ باہر نکلے تو رومان کا فون بجا تھا۔ وہ ایکسکیوز می بولتے ہوئے دوسری طرف چلا گیا اور حیا ادھر ادھر دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ حیا میں 2 منٹ میں آئی، اپنی فرینڈ سے مل کے۔ وہ دیکھ وہ ادھر رہی۔ نیہا جلدی سے اپنے دوست کو ملنے چلی گئی۔ حیا آوازیں دیتی ہی رہ گئی۔ 10 منٹ گزر گئے، نہ نیہا آئی اور نہ رومان۔ نیہا اس طرف ہی گئی تھی، میں دیکھتی ہوں اسے، وہ خود سے بولتی اس طرف چل دی۔ لیکن نیہا کہیں بھی نہ تھی وہاں۔ رومان بھائی بھی پتہ نہیں کدھر رہ گئے۔ وہ دائیں جانب چل دی جہاں نیہا تھی۔ ہر طرف لوگوں کا انبار تھا۔ حیا کی گھبراہٹ ایک دم خوف میں بدل گئی تھی، کیونکہ نیہا وہاں نہیں تھی، اس طرف ہی تو آئی تھی۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیا جس طرف بھی نظریں دوڑاتی ہر طرف اجنبی لوگ نظر آ رہے تھے۔ عجیب دہشت ہونے لگی تھی۔ حیا کے بالکل سامنے اباش لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا تھا جو آنے جانے والوں پر کمنٹس پاس کر رہے تھے۔ حیا کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے۔ رومان بھائی، حیا ادھر ہی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ یہیں رکو، میں اپنی فرینڈ سے مل کے آتی ہوں۔ نیہا جب واپس آئی تو حیا کہیں نہیں تھی۔ اتنے میں رومان بھی آ گیا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اسے اکیلا چھوڑ کے جانے کی؟ فرینڈ سے کل بھی مل ہی لینا تھا، رومان غصے سے بولا۔ اگر حیا کو کچھ ہو گیا رومان بھائی، وہ مل جائے گی نا؟ نیہا نے یکدم رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے خیال میں وہ اس طرف ہی گئی ہوگی، کیونکہ میری فرینڈ اس طرف ہی تھی۔ لیکن پھر ہم لوگ اس کی بھابھی سے ملنے بیک سائڈ پر چلے گئے تھے۔ نیہا نے روتے ہوئے رومان کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ اوکے تم گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ رومان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود حیا کی تلاش میں نکل پڑا۔ رومان کی خود کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے تو یہاں کے راستوں کا علم بھی نہ تھا۔ حیا کو لگا اگر وہ مزید کچھ منٹ ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ گر جائے گی۔ اس کا اپنا جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اس کا ابروک نہیں تھا، یہاں پہ وہ کبھی اکیلی نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز رومان بھائی کو ہی بھیج دیں۔ اب اس کے لبوں پر یہی دعا تھی۔ اب حیا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ چند سیکنڈ میں اسے رومان آتا دکھائی دیا، وہ لرز رہی تھی۔ حیا تم ٹھیک ہو؟ ہمیں تمہیں ڈھونڈ۔ رومان نے پاس آ کے اس کے بازو پکڑ کے پوچھا، لیکن وہ تو کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ رومان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگر وہ نہ آتا، وہ ان اجنبیوں میں یہ سوچ کے اس کی جان نکل رہی تھی۔ حیا کو دیکھ کے رومان کی جان میں جان آئی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ رومان کو اپنی پوزیشن اور جگہ کا خیال آیا تو نرمی سے حیا کو الگ کیا اور اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑے نرمی اور توجہ سے بولا تھا، حیا ادھر دیکھو، میں ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوا، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس سے سال یہ گاڑی کی طرف چل دیا۔ وہ ابھی بھی گمسم تھی، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مگر وہ ابھی بھی خوف کے حصار میں تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، رومان نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا آگے بڑھ گیا تھا۔ حیا کی تو جیسے ہی دنیا بدل گئی تھی۔ اس کے احساسات سب بھی بدل گئے تھے۔ ابھی تک اسے اپنے ہاتھ سے اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جتنے بھی شکوے، گلے، ناپسندیدگی کے جذبات تھے، سب خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ حیا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک انوکھا سا احساس تھا اور حیا اس کی لپیٹ میں تھی۔ حیا نے تھک کر آنکھیں موندی اور بیٹھ کے گراؤنڈ پر سر ٹیک دیا۔ حیا آج ہم نے شاپنگ پہ جانا ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ نیہا نے حیا سے کہا جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ یاد ہے بابا، رومان بھائی آئیں گے تب ہی چلیں گے نا، حیا نے کہا تھا، کیونکہ آج انہیں رومان کے ساتھ جانا تھا۔ نہیں حیا، ہم ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے، رومی بھائی آج کافی مصروف ہیں، وہ صبح کہہ کر گئے تھے ہم لوگ خود ہی چلے جائیں گے، نیہا نے حیا کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، حیا نے کہا تھا۔ اس دن کے بعد حیا کا رومان سے 1-2 دفعہ ہی سامنا ہوا تھا۔ حیا جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ نیہا بس بھی کرو، مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا، میں سامنے آئس پارلر پر جا رہی ہوں، حیا نے تنگ آ کر کہا تھا۔ حیا ادھر آؤ، یہ دیکھو کیسا پرنٹ ہے۔ نیہا نے حیا کی بات سنی انسنی کر دی۔ دیکھو مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا، مجھے چکر آ رہے ہیں، بس کرو، اب کیا سارا شاپنگ مال خرید کر لے جانا ہے؟ حیا نے نیہا کو گھورا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، میں بھی آئی۔ نیہا کو اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔
जल्दी आ जाना, हया ताकीद करना ना भूली थी। जैसे ही हया ने आइस पार्लर का ग्लास डोर खोला, वो घूम कर रह गई थी। इसे लगा सारे रंग फीके पड़ गए हो, कुछ भी बाकी ना रहा हो। नेहा प्लीज घर चलो। हया रोते हुए आगे बढ़ गई थी। नेहा भी परेशान थी, इसके पीछे चल दी थी। घर आकर वो सीधी अपने रूम में घुस गई थी। नेहा भी अंदर ही आ गई थी। घर वाले सभी अपने कमरों में थे, इसलिए किसी को भी खबर नहीं हुई थी। या बताओ तो हुआ क्या है, नेहा ने पूछा था। प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। प्लीज अभी जाओ। नेहा चुपचाप उठकर बाहर आ गई थी और हया ने आंखें मूंद ली थी। वो मंजर यकायक इसकी आंखों के सामने घूम गया। ब्लैक कलर के थ्री पीस में डॉक्टर रुमान हसन किसी लड़की के साथ बैठे थे और रुमान किसी बात पर हंस रहा था और लड़की से मोहब्बत पास नजरों से देख रही थी और इसके हाथों पे हाथ रखे थे। या ये सब क्या है, क्यों ऐसे कर रही हो? वो तुम्हें नापसंद करता है? क्यों ऐसे शख्स की खातिर अपनी जान हरकान कर रही हो? क्यों? या के अंदर से कोई चीखा था। अभी तो मेरे अंदर मोहब्बत का एहसास पूरी तरह जागा भी नहीं था। अभी तो तुम्हारी मोहब्बत का ताजमहल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी तो तुमने सारा कुछ तोड़ दिया, मेरा मान, मेरा एतमाद। मैं क्या करूं अब? या रो रो से चीख रही थी। तुम्ही ने डॉक्टर मान एहसन हया को जीते जी मार डाला है। हया रो रो के बेहाल हो रही थी। मुझे अब पहले वाली हया ही बनना पड़ेगा, वो हया जो तुम्हें नापसंद करती थी। तुमसे हया से जोर से बोली थी, मगर इसकी आवाज में तमात नहीं, वो खुद से ही हार गई थी। अगले रोज हया अपनी फुफ्फो की तरफ जाने को तैयार बैठी थी। मुमानी जान, मैं मामा से बात कर ली है, एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। हया ने पास बैठी मुमानी से कहा। चलो जल्दी आना, सब आके पूछेंगे, वो बोली थी। मैं कौन सा ज्यादा दिनों के लिए जा रही हूँ, परसों आ जाऊंगी, जवाब मिला। वो मुस्कुराते हुए बोली। ये सब वो रोमान की जिद में कर रही थी। अब वो फिर पहले वाली हया बन जाना चाहती थी। एक बार पहले भी हया का इस तरह की फूफो के घर जाने पे अच्छा खासा झगड़ा हुआ था रोमान से, क्योंकि हया की फूफो ने इसे अपने बेटे के लिए मांगा था, मगर हया के पापा ने साफ इनकार कर दिया था। इनको इसकी आदत का अच्छे से पता था। वो बिल्कुल भी संजीदा ना था, अपने कैरियर के बारे में अजीब फितरत का था। और अब भी हया ये सब रोमान को छुपाने के वास्ते कर रही थी। कैसी हो मेरी जान? बल्किस बेगम जो हया की फुफ्फो थी, उन्होंने हया को कहा। आज कैसे मेरी याद आ गई, वरना तेरे बाप ने तो मुझसे रिश्तेदारी ही तोड़ दी थी। हया की फुफ्फो ने तंज किया था। नहीं फुफ्फो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पिछले पहले बहुत छोटी थी। और इसका मतलब है अब मेरी तुमसे शादी हो सकती है? जैन, हया की फुफ्फो का बेटा, जो न जाने कब से इसकी बात सुन रहा था, हया की बात काट कर यकदम ही बोला। हया शर्मिंदा हो गई थी। मेरा ये मतलब नहीं था जैन भाई, हया ने वजाहत की थी। तो क्या मतलब था? जैन ने बेबाकी से हया की आंखों में आंखें डाल के कहा था। हया बुरी तरह फंसी थी। चलो छोड़ो इसे, ये बताओ क्या हाल चाल है, हमारी याद कैसे आ गई? जैन बोला था और साथ ही सोफे पर बैठ गया था। अरे जैन, तुम तो आते ही शुरू हो गए हो। चलो जाकर प्रवीण से कुछ खाने पीने के लाने को आपको हो, वरना इसकी मवानी कहेगी कि फुफ्फो ने भी कुछ नहीं खिलाया। उन्होंने इस बार ममानी को भी पेट में ले लिया था। जी अम्मी, मैं अभी आया, स्वीट कजन, जैन दोनों से कहता हुआ किचन की तरफ गया। हया को दोनों माँ बेटे की बातों से घबराहट होने लगी थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, हया ने सोचा। क्यों ना आती, इस हलाकू खान को भी तो पता चले। मैं क्यों इसका हुक्म मानूं? हया ने अपनी साहब सोच की तरदीद की थी। और सुनाओ, तुम्हारी माँ कैसी है? फुफ्फो की आवाज से उसकी सोचों का सिलसिला टूटा। जी सब ठीक है, आप सुनाएं। बज़ाहिर तो वो फुफ्फो के साथ बातों में मसरूफ थी, पर दिल में अनजाना सा डर कुंडली मारे बैठा था। पता नहीं हलाकू खान कैसे रिएक्ट करेगा। हया को रुमान का सोचकर ही डर लगा। इसे अपनी महबूबा से फुर्सत मिलेगी तो मेरा होश पूछेगा ना। इसे मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम ही आंखों में नमी आ गई थी। मैं 10 मिनट में घर के बाहर आ रहा हूँ, सब सामान उठा के गेट पे आ जाओ। या आपको आए भी मुश्किल 6-7 घंटे हुए होंगे जब रुमान का फोन आया।
انداز بہت سخت اور غصے سے بھرپور تھا۔ حیا یکدم ہل ہی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بولی، مجھے ابھی نہیں آنا، 6-7 دنوں بعد آؤں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولی، سویٹ ہارٹ، یہ کیا تم بورنگ شو دیکھ رہی ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں، 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ سویٹی۔ زین لانچ میں آ کر شوخی سے چلایا تھا۔ اس کی آواز حیا کے ساتھ ساتھ رومان نے بھی سنی تھی۔ حیا، بکواس مت کرو، وہ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رومان غصے سے چلایا تھا، مگر حیا من منائی تھی۔ حیا، وہ زور سے دھاڑا تھا۔ حیا کو لگا تھا جیسے اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو۔ اگلے ہی پل کار بند ہو گئی اور وہ شرافت سے سامان پیک کرنے چلی گئی تھی، کیونکہ انکار کی صورت میں رومان کا غصہ، پھپھو ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، میں پھر آؤں گی۔ حیا نے بہانہ بنایا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہاری میسنی ممانی کوئی نہ کوئی ناٹک ضرور کرے گی، پھپھو نفرت سے بولی تھی۔ حیا کو بولنا بیکار تھا، تو وہ چپ ہی رہی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، پھپھو نے بات ختم کی۔ اگلے 10 منٹ میں رومان گیٹ پر تھا۔ حیا نے رومان کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور چہرے پر گمبھیر سی سنجیدگی اور غصہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جسم کا سارا خون چہرے پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ حیا بری طرح سہم گئی تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر آ کے گاڑی رکی اور رومان تیزی سے نکلا۔ حیا کو یکدم غصہ آ گیا تھا۔ مجال ہے جو ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہوں، ہلاکو خان پورے ٹائم پہ آن پہنچتے ہیں۔ حیا نے خود پہ سوچا تھا۔ وہ ایک دم نڈر ہو کر بولی، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ابھی واپس نہیں آنا تو آپ مجھے لینے کیوں آئے ہیں؟ حیا غصے سے رومان کا راستہ روکے کھڑی تھی اور غصے سے رومان کو دیکھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، اب زیادہ بکواس کر کے میرا دماغ مت خراب کرنا، سمجھی تم؟ جب میں نے کہا کہ تم جہاں نہیں رہو گی تو نہیں رہو گی، رومان نے ایک ایک لفظ غصے سے چبا کر کہا تھا۔ آگے بڑھ گیا، پیچھے سے پھر حیا کی جھنجھلائی آواز آئی، لیکن آپ کی پابند نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ میں جو چاہوں وہ کروں گی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ حیا دو بدو بولی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وقت آنے پر سب بتا دوں گا، فی الحال چپ رہو، مجھے پہلے ہی تم پر غصہ ہے، میں کچھ کر بیٹھوں، رومان نے غصے سے کہا تھا۔ زین کے الفاظ ابھی تک رومان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حیا نے غصے سے منہ پھیر لیا، مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں، حیا نے کہا اور پیر پٹکتی اندر داخل ہو گئی۔ سبھی ناشتے کی ٹیبل پر ناشتے میں مصروف تھے جب رومان آیا۔ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، رومان خوشی سے بولا تھا۔ سامنے بیٹھی حیا کو دیکھ کر مسکرایا۔ حیا نے منہ پھیر لیا تھا۔ اس روز سے دونوں میں بات چیت بند تھی، صرف آمنا سامنا ہوتا تھا۔ رومان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ حیا کو دیکھ لیتا تھا۔ کیا بات ہے، بڑا چہتے ہو؟ شائستہ بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھا تھا جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ جی ممی، بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ بھی جب سنیں گی تو آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گی۔ رومان نے سسپینس کریٹ کیا اور حیا کو دیکھا تھا جو سنجیدگی سے ناشتہ کر رہی تھی اور ایسے جان بیٹھی تھی کہ جیسے اس کے سوا یہاں کوئی نہیں۔ اب بتا بھی دو صاحبزادے، حسن صاحب بھی بولے تھے۔ اوکے مرچا پھپھو لوگ پرسوں پاکستان آ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے، رومان نے بتاتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا تاکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ سکیں، پر ادھر تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ حیا کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس کے سگے والدین نے اپنے آنے کی خوشخبری نہیں دی بلکہ اسے دی ہے جسے وہ اپنی بیٹی سے زیادہ چاہتے ہیں۔ چھن سے اندر سے کچھ ٹوٹا تھا، کچھ آج کل اس شخص سے بدگمانیاں عروج پہ تھیں، وہ شخص جس نے آج کل ان کی بیٹی کو اذیت میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حیا، یہ تم؟ رومان نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بے چین ہو کر کہا تھا، مگر وہ باقی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حیا، میری بات سنو پلیز، رومان اس کے پیچھے ہو لیا۔ رومان بیٹا آ جاؤ تم، میں دیکھتی ہوں، شائستہ بیگم نے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حیا رومان کی کبھی نہیں بنتی، اس طرح بات سلجھنے کی بجائے اور الجھ جائے گی۔ مگر مما، وہ رومان کو چین نہیں آیا تھا۔ کہا نا میں نے، میں جاتی ہوں، تم بیٹھو، شائستہ بیگم نے کہا تو
रुमान नाश्ता किए बगैर ही बहुत जल्दी लिए हॉस्पिटल चल दिया था। रुमान रात को थका हारा घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में चला गया। बैग रखकर बेड पर गिर गया। तभी हया ने आकर ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। आखिर आप क्या चाहते हैं? क्यों मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं? आपने मेरा सब कुछ छीन लिया है, और मेरे माँ बाप भी, हया रोते हुए कह रही थी। रुमान तो सख्त हो गया था। हया इससे किस कदर बदगुमान थी, जबकि रुमान की जिंदगी में रंग और रोशनी हया की वजह से ही थी। हया की वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकता था। हया ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। और माँ ने हया की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की थी। मैं गलत नहीं समझ रही, बल्कि ठीक समझ रही हूँ। आप हमेशा मुझे तकलीफ ही देते हैं, हया ने रुमान की आंखों में आंखें डालकर कहा था। रुमान को हया की बदगुमानी पर गुस्सा आ गया था। इसने हया की कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अपनी बकवास बंद करो, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तुम क्या समझती हो मुझे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, रुमान ने कहा था। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझ है मुझे। हया में मनाई थी और कलाई छुड़वाने की कोशिश की थी। रुमान की गिरफ्त बरकरार थी। हया की आंखों में फिर से नन्हे नन्हे आंसू चमक पड़े थे। रुमान ने इसकी कलाई छोड़ दी थी। मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो समझना है समझो, रुमान ने सख्ती से कहा था और वॉशरूम में घुस गया था। हया अपनी बेवकूफी पर रो पड़ी थी। इसने अपने कमरे में आकर बेड पर गिरकर जारो खतार रोना शुरू कर दिया था। एक बार फिर इसने अपना वादा तोड़ दिया था। क्या वो कभी रुमान की वजह से नहीं रोएगी, लेकिन वो रो रही थी। अगला दिन गहमा गहमी में गुजरा। सब भी बहुत खुश थे। हया बस थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकली थी। रुमान तो सुबह से बहुत मसरूफ था। सब लोग ही अपने अपने काम खत्म कर रहे थे, ताकि जब मंतशा आए तो इनके साथ वक्त गुजारा जाए। अगली सुबह तो किसी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। रुमान सुबह ही ऑफिस चला गया था, क्योंकि मंतशा फुप्पो को दोपहर में एयरपोर्ट से लेकर आना था। सभी इधर से इधर चक्कर लगा रहे थे। हया का भी इंतजार करके बुरा हाल था। माँ बाप से नाराजगी अपनी जगह, मगर इनसे मिलने की खुशी बहुत थी, पर वो अपने चेहरे पे अजान न कर रही थी। 2-3 घंटे के तवील इंतजार के बाद रुमान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सब बाहर जाने न लपके थे। सबसे मिलने के बाद मंतशा अपनी बेटी से मिली तो हया ने रोने लग गई। मेरी जान, में आ गई हूँ अपनी गुड़िया के पास, अब कहीं नहीं जाऊंगी। मंतशा ने हया का माथा चूमकर इसे गले से लगाया था। इधर आओ मेरी गुड़िया, कितनी बड़ी हो गई हो। हया के पापा ने इसे प्यार से गले लगाया। अंदर चलिए, सब अंदर चलकर प्यार कर लीजिए अपनी लाडली से, रुमान ने हंसते हुए कहा था। सभी हंस दिए और आगे बढ़ गए थे। हया रुमान को बुरा भला कहना ना बोली थी। मम्मा, सबसे पहले ये न्यूज आपको मुझे देनी चाहिए थी, मैं आपकी बेटी हूँ, हया ने रोते हुए कहा। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे तो हया मंतशा को अपने पास ले आई थी। या बेटा, बुरी बात, अगर तुम मेरी बेटी हो तो वो मेरा बेटा, और तुम ये बेटों की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो रुमान की मर्जी इनका प्रॉब्लम हल हुआ है। इस वजह से इसे पता चला कि हम आ रहे हैं, मंतशा हया को बता रही थी, वरना हम ने तो सबको सरप्राइज ही देना था। तुमने ये बात रुमान को तो नहीं कही ना? मंतशा ने पूछा। छोड़े मम्मा ये सब बातें, ये बताएं कि आप मुझे मिस करती थी कि नहीं। हया ने डरते हुए बात का मौजू ही बदल दिया। लो, ये क्या बात हुई करती थी तो तुम्हारे पास आ गई हूं ना। मंतशा ने प्यार से इसे गले लगाया था। मंतशा अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी, तब रुमान कमरे में दाखिल हुआ। क्या हो रहा है फुफ्फो जान? रुमान ने पूछा था। कुछ नहीं, आओ तुम। डॉक्टर साहब, आप अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए? मंतशा अलमारी बंद करके मुड़ी और रुमान की तरफ आई और दोनों सोफे पर बैठ गए। प्लीज फुफ्फो, आपने तो मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करें। आप मुझे डॉक्टर साहब कहती हैं और आपकी बेटी साहिबा मुझे हलाकू खान, पता नहीं क्या कुछ कहती है। रुमान बुरा सा मुंह बनाकर बोला था। जवाब में मंतशा का कहता गूंजा। रुमान भी हंस दिया। मुझे आपसे एक बात करनी है फुफ्फो। रुमान असल बात की तरफ आया। बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ। मंतशा बोली। फुफ्फो, आप और बाबा के दरमियान मेरी और हया की, मेरा मतलब है कि, रुमान बात करते हुए रुका था। ओके, मैं जान गई हूँ तुम क्या पूछना चाह रहे हो। तब भाई साहब ने कहा था कि मैं हया को ले तो जा रही हूँ, पर थोड़े अरसे के लिए। मैं इसको हमेशा पास रखूंगा, रुमान की दुल्हन बनाकर, मंतशा ने खुशी से बताया था। रुमान को तो कल ही मालूम हुआ था, जब इसकी मम्मा ने इससे हया के बारे में राय मांगी थी।
لیکن بیٹا اگر تم نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ منتشا نے اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر دیکھا تھا تو بولی، ارے نہیں پھپھو، آپ کا اور بابا کا حکم سر آنکھوں پر، رومان نے خوشی سے کہا تھا کیونکہ یہ اس کی بھی خواہش تھی۔ مگر پھپھو وہ حیا کبھی نہیں مانے گی، آپ کو اس سے بات کر لینی چاہیے، رومان نے کہا۔ تم اس کے بعد چھوڑ دو، تمہارے انکل بھی یہی چاہتے ہیں، ان کو تو تمہاری شکل میں بیٹا مل گیا ہے، منتشا نے خوشی سے کہا تھا۔ حیا دوپہر میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ گھر میں نیہا اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ خواتین کسی کی عیادت کے لیے گئی تھیں اور مرد حضرات اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ حیا چائے کا کپ کیبن سے نکالنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دیوار پر چھپکلی نظر آئی۔ حیا کا تو اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا نیچے رہ گیا۔ حیا نے زور سے چیخ ماری اور کپ ہاتھ سے گرا دیا۔ چھپکلی بھی حرکت میں آ گئی۔ حیا چیخیں مارتی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی۔ نیہا ضرور آتی لیکن وہ سوئی ہوئی تھی۔ حیا چیخیں مارتی جب بھاگی تو دروازے میں کھڑے وجود سے ٹکرا گئی۔ رومان اس اچانک افتاد پر حیران کھڑا تھا۔ حیا نے اپنا منہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا اور چیختی رہی، کیا ہوا؟ رومان نے اسے سیدھا کیا اور اس سے پوچھا، لیکن وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ حیا بس بند کرو یہ بچپنا اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، رومان زوردار آواز میں بولا تھا۔ حیا کو ڈر میں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سامنے رومان کھڑا ہے، وہ چھپکلی وہاں دیوار پر۔ حیا نے دیوار کی طرف اشارہ کیا، وہاں پر کچھ نہیں تھا، ابھی تو ادھر ہی تھی۔ حیا نے رومان سے کہا، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی چھپکلی ہی تھی، سانپ تو نہیں تھا نا؟ حیا نے سانپ کے نام سے ڈر کر جھرجھری لی، ویسے ماننا پڑے گا چھپکلی کو، تم تو بڑے بڑوں سے نہیں ڈرتی، اور اس چھپکلی نے 2 منٹ میں تمہارا کیا حال کر دیا۔ رومان نے ڈری ڈری سی حیا کو دیکھا جو اس سے صرف چند ہاتھ کے فاصلے پہ تھی۔ وہ رومان بھائی، چھپکلی بڑی خطرناک ہوتی ہے نا، اس لیے بات پوری کرنے سے پہلے ہی حیا کو خیال آ گیا کہ وہ کچھ بو رہی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو رومان کی آنکھوں میں شرارت لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جتنی بھی خطرناک ہو لیکن تم سے زیادہ نہیں ہے، رومان حیا کو چڑھانے کے لیے بولا تھا۔ مجھے جانے دے، آگے سے ہٹیے پلیز، حیا نے دروازے میں پھیل کے کھڑے ہوئے رومان سے کہا۔ کیوں، جانے میں ہی عافیت تھی، اگر نہ جانے دوں تو، رومان نے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی کے عالم میں رومان کو دیکھا جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رومان نے حیا کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور سائڈ پہ ہو گیا۔ حیا بھی کمرے کی طرف چل دی۔ عجیب بندہ ہے، کچھ سمجھ نہیں لگتی، حیا بڑبڑائی۔ جب منتشا نے حیا کو رومان اور اس کی شادی کے بارے میں بتایا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ جس مرضی بندے سے شادی کروا دی جائے مگر اس سے بالکل بھی نہیں۔ جب رومان کو پتا چلا تو وہ غصے سے ہی پاگل ہو گیا تھا۔ پھپھو، میں نے کہا تھا وہ کبھی نہیں مانیں گی، رومان منتشا سے کہہ رہا تھا۔ لیکن بیٹا وہ ابھی نادان ہے، کم عقل ہے، تمہارے انکل خود بات کریں گے اس سے، منتشا نے رومان کو بھگایا تھا۔ مگر پھپھو، رومان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رومان، میں اس کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے وہ تمہیں ناپسند تو نہیں کرتی مگر اس کی تم سے کبھی نہیں بنتی، اس لیے وہ ایسا چاہ رہی ہے۔ تم دونوں کا ایک ساتھ ٹائم نہیں گزرا اس لیے وہ اسے سمجھا رہی تھی، وہ جھنجھلایا بیٹھا تھا۔ پھپھو، جیسے وہ حرکتیں کرتی ہے اس کا خون کھول جاتا ہے، اس صورتحال میں بننی کیا تھی، وہ جھنجھلایا ہوا بولا۔ دیکھو لڑکے، اگر کل کو میری بیٹی پہ ظلم کرنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو، تم بہت خونخوار ہو، منتشا نے شرارت سے کہا تاکہ اس کا دھیان بٹا سکے جو پریشان بیٹھا تھا۔ پلیز پھپھو، میں سیریس ہوں، میری اتنی مجال نہیں میں اس لڑاکا سے لڑائی لڑوں، وہ منہ پھلا کے بولا، اور منتشا اپنے لاڈلے ہونہار بھتیجے کو پیار سے دیکھ رہی تھی جو اب ان کو اور بھی پیارا ہو گیا تھا۔ اب تو اس کی آنکھوں میں ان کو اپنی بیٹی کے لیے عزت، محبت اور خلوص کے جنونی ٹماٹے نظر آ رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، لڑکیاں بہت نرم دل ہوتی ہیں اور موم کی طرح نازک، انہیں جس سانچے میں ڈھالا جاتا ہے ڈھل جاتی ہیں۔ اب وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو بعد میں جب شادی ہو گئی تو ساتھ رہنے سے خود بخود ہی محبت ہو جائے گی اسے، منتشا نے رومان سے کہا۔ میں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی دقیانوسی سوچ کی مالک ہوں کہ لڑکی کی زبردستی شادی کر دی جائے، میں صرف اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، اس شخص کے ہاتھ جو اس کی عزت کرے، اس کو خوشیاں دے اور اس کی حفاظت کرے، جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو، منتشا رومان سے کہہ رہی تھی، اور وہ ان کا مفہوم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ حیا نہ سمجھ ہے لیکن تم نہیں، اسی لیے اس کی شادی تمہیں سے ہوگی، منتشا بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ حیا کو کوئی بھی نہ بتائے کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہو رہی ہے،
یہ بات اس کو شادی کے دن ہی پتہ چلنی چاہیے، ارمان کچھ سوچ انداز میں بولا۔ مگر بیٹا، ارمان منتشا نے کہا۔ نو اگر مگر، بس آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا، ارمان بات کاٹ کر بولا۔ منتشا نے ہار مان لی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تم یا آپ کو شادی سے پہلے اپنے عشق میں گرفتار نہ کر لیا تو میرا نام رومان ایسا نہیں، ارمان نے ہنستے ہوئے سوچا تھا اور آنے والے دنوں کی پلاننگ کرنے لگا۔ رومان نے ٹھیک 2 ہفتے بعد شادی کی ڈیٹ فکس کروا لی۔ جبکہ حیا کو پتا چلا کہ اس کی شادی رومان سے نہیں ہو رہی تو وہ مرجھا ہی گئی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا ہو۔ اسے اپنے ماں باپ کی بے رخی پر غصہ آیا جو اس کی شادی کسی انجان شخص سے کروا رہے تھے، لیکن جب یہ خیال آتا کہ رومان کا پرپوزل خود اسی نے ٹھکرایا تھا تو وہ نڈھال ہو جاتی۔ وہ ہاں بھی کیسے کہتی کہ اس نے خود اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے سوائے حیا کے۔ اسے تو شب و روز کی کوئی فکر ہی نہ تھی، اسے یہ سوچ کر ہی کھائی جا رہی تھی کہ وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ شام کو سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے لیکن وہ کمرے میں بند تھی۔ ارمان، کیوں، کیا کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ تم مجھے اچھے لگنے لگے، کاش یہ سب تم میرے لیے ہو رہا ہوتا۔ اس نے رب سے سوچا۔ نہیں، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، میرا خود کا ہی فیصلہ تھا، پھر اب کیوں؟ باہر سے سب کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیا اٹھی اور واش روم میں گئی، ہولیا ٹھیک کیا، باہر نکل آئی۔ مجھے دل سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوالات جنم لے کہ اس کے رویے کو لے کر۔ وہ چپ چاپ لاؤنج کے ایک سائڈ پہ رکھی چیئر پر بیٹھی گلاس ڈور سے لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگ گئی۔ منتشا کو تو بیٹی کی حالت دیکھ کے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی انجانے میں رومان کو چاہنے لگ گئی ہے۔ لگتا نہ کہ ہاتھوں مجبور تھی، ان سے اپنی بیٹی کی حالت نہ دیکھی جاتی تھی، مگر رومان کی وجہ سے خاموش تھیں۔ ہیلو ایوری باڈی، رومان نے لانچ میں داخل ہوتے بلند آواز میں کہا تو حیا نے ایک نظر اس کے تر و تازہ چہرے پہ ڈالی جو ڈیٹ فکس ہونے پہ آئی تھی۔ رومان یوں ہی خوش رہتا تھا۔ حیا نے پھر لان میں دیکھنا شروع کر دیا، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ رومان نے بھی حیا کو دیکھا تھا جو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آؤ بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، منتشا نے رومان کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور چائے لینے کچن میں آ گئی تھی۔ بھائی جان، ہم بھابھی کے لیے شاپنگ کب کرنے جائیں گے؟ نیہا نے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تم بس یوں کرنا کہ شادی کے دن والا ڈریس اپنی پسند سے لے لینا، باقی ہم لوگ خود کر لیں گے، شائستہ بیگم بھی بولی تھی جبکہ رومان حیا کو ستانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کوئی کلر آپ نے سلیکٹ کیا کہ نہیں؟ نیہا نے پوچھا تھا۔ ویسے تو اس پر ہر رنگ ہی اچھا لگتا ہے پر ہم ریڈ کلر میں ڈریس لیں گے، رومان نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ حیا کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، کیسے وہ اپنی ہونے والی بیوی کی تعریفیں کر رہا تھا۔ حیا، تمہارے سسرال والے بھی تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، آج بھی ان کا فون آیا تھا تو مجھے بتا دو کب جانا ہے، شائستہ بیگم نے کہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور کبھی بھی نہیں جانا، حیا غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ کیوں نہیں جانا؟ تم ضرور جاؤ گی، پیچھے سے ارمان کی آواز آئی۔ حیا نے سارے آنسو اندر اتار لیے تھے۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ نہ بولیں گے تو بہتر ہوگا، حیا نے رکھائی سے کہا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ کیوں نہ بولوں؟ کیا ہوا ہم شادی کے بندھن میں نہ بن سکے؟ ہمارا اور بھی رشتہ تو ہے نا، رومان حیا کے بالکل سامنے آ کے بولا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، حیا نے زور سے کہا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، ہمارا رشتہ تو ضرور ہے، بہت خاص رشتہ ہے جسے تم سمجھ ہی نہیں رہی ہو۔ رومان حیا کے اور نزدیک آ گیا تھا اور بولا تھا۔ حیا کو انجانا سا احساس ہو رہا تھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، دل کا بھی نہیں ہے۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں نے یہ کب کہا کہ ہمارا دل کا رشتہ ہے؟ بولو، رومان کی گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ رومان نے حیا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا یہ شخص آپ کیا چاہتا ہے؟ کوئی نئی کہانی عبارت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جبکہ اس کی شادی ہو رہی ہے کسی اور کے ساتھ؟ ایک منٹ میں حیا بجلی کی طرح پیچھے ہٹی تھی، احساس کا احساس ٹوٹا تھا اور حیا بھاگ کر اندر چلی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے، پتھر پگھل رہا ہے، رومان نے ہنستے ہوئے کہا۔ شام کو سب لانچ میں بیٹھے تھے، سب رومان کے اپنی دلہن کے لیے پسند کیا ہوا جوڑا دیکھ رہے تھے۔ ریڈ کلر کے نفیس سے کپڑے پہ عمدہ سا کام کیا گیا تھا، ساتھ میں میچنگ شرارہ تھا۔
और दुपट्टे पर गोल्डन कलर का काम था जो सितारों की मानंद लग रहा था। सभी रुमान की पसंद की तारीफ कर रहे थे। या भी यहाँ मजबूरन बैठी हुई थी। रुमान तो मार्केट से ही हॉस्पिटल चला गया था। या बेटा इधर तो आओ, देखो तो जरा ये कलर तुम पर कैसा लगता है, फिर तुम्हारे लिए भी इसी रंग का सूट बनवा लेंगे। शाइस्ता बेगम ने हया को पुकारा था। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, हया ने साफ इनकार किया था। तुम चुप करो, मैंने तुम्हें बुलाया है, मर्जी नहीं पूछी तुम्हारी। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, हर बात के जवाब में नहीं नहीं कहती हो, शाइस्ता बेगम ने कहा था। शाइस्ता बेगम ने इसके सर पे नफीस सा दुपट्टा उड़ाया था और हया नाना करती रह गई थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, देखो तो। मंतशा बिल्कुल परी, शाइस्ता बेगम ने प्यार से कहते हुए इसकी पेशानी चूम ली। माशाल्लाह, वो भी बोली थी, कितनी प्यारी लग रही हो तुम हया। मैं अभी कैमरा लेके आई, उतारना ना भी, नेहा कहती अंदर भाग गई। अच्छा तुम उतारना मत, वरना इसने तुम्हारी जान खा लेनी है। हम जरा सरमद भाई की तरफ जा रहे हैं, वो कहती हुई बाहर निकल गई। दोनों वो झंझलाई सी सोफे पर बैठ गई। क्या मुसीबत है, वो कोफ से बोली। नेहा की दोस्त का फोन आ गया, इसने अंदर से ही वेट की आवाज लगाई और कॉल पर लग गई। अब ये मिनट कम अज कम 1 घंटे के बराबर होंगे, यह याद जानती थी। वो मारे बंदे बैठी थी। 2 मिनट बाद डॉक्टर साहब खिलखिली हुई थी लॉन्च में। सामने का मंजर इसकी आंखों के लिए फरक बख्श था। इसके अंदाज के लब मुस्कुरा उठे जो सख्त कोफ्त में थी, जैसे अभी दुपट्टा उतार फेंकेगी। माई एग्रेसिव गर्ल, वो जेरे लब कहता आगे बढ़ आया। अहिया ने जब इसे देखा तो फौरन उठी। घबराहट में दुपट्टा भी सिरक गया और चेहरे पर सुर्खी बढ़ गई। तुमने मेरी होने वाली बीवी का दुपट्टा क्यों लिया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। हया ने सोचा ऐसा जुमला इसकी तरफ से आएगा। इससे पहले कि वो सोचे कि मैं इससे शादी के ना होने से पछता रही हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ। देखें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये मोमानी ने मुझे दिया है, मैं नहीं ले रही थी, मुझे पता था आप नाराज होंगे। हया ने अपनी सफाई पेश की, साथ ही आंखों में आंसू आ गए थे। वो जाने के लिए मुड़ी। वो अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, वो भी इसके सामने तो बिल्कुल नहीं। वो फौरन जाने के लिए मुड़ी। क्या फर्क पड़ता है, बाद में भी तुमने लेना है, अब भी ले लिया तो क्या हुआ। रुमान ने हया की कलाई पकड़ के इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। हया हूँ खड़ी इसके लफ्जों पे गौर कर रही थी। मतलब क्या है आपका, इससे वो हैरत से खड़ी पूछ रही थी। मतलब वही है जो मैंने कहा, वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए बोला। मगर वो अभी भी इसी ही कैफियत में खड़ी थी। रुमान ने बिलाखिर इसे मजीद तंग ना किया। रुमान को इस पे तरस ही आ गया। अच्छा अच्छा सुनो फिर, मतलब ये कि मेरी जज्बाती गर्ल, मेरी शादी तुमसे ही हो रही है, ये सब ड्रामा तुम्हें तंग करने को किया जा रहा था, बल्कि राह रास्ते लाने को। वो इसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए कह रहा था, जिसकी आंखों में अब बिन मौसम बरसात उमड़ आई थी। कुदरत कैसे मेहरबान हुई थी इस पे, सपनों को तबीर यूं भी मिलती है। हाँ, जब तुमने ये बकवास की थी ना, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी और जिससे मर्जी कर दें, तभी मैंने ये प्लान बनाया था कि मोहतरमा के सारे बलकस निकाल ना दिए, मेरा नाम भी रुमान एहसन ही। गुस्सा तो बहुत आया था कि पकड़ के मोहतरमा के होश ठिकाने लगा दूं, जो अपनी जिद के हाथों सब कत्ल करने चली। मगर फिर वो गुस्से से बोला, प्लान तो तुम्हें और उड़ाने का था, मगर पता चला आप तो पहले ही पागल हैं। वो अब शरारत से बोला। रुमान भाई, हया मिन बनाई। लाहौला, यार भाई कहना तो बंद करो, क्या भाई भाई की रट लगाई हुई है। वो मजीद बदमजा हुआ तो हया खिलखिलाकर हंसी। जंगली बिल्ली, रुमान ने घूर के देखा। रुमान के बदले रवैये पे वो खुद हैरान थी। आपसे किसने कहा है कि मैं आपसे प्यार व्यार करती हूँ, वो अब घूर के पूछ रही थी। जिस दिन से तुम्हें पता चला है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, बात बे बात फिर रोने बैठ जाती हो, कमरानशीन होकर रह गई हो। जब मैं अपनी मंगेतर की तारीफें करता हूँ तो वहां से भाग जाती हो, और जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो भी रोने लग जाती हो। मैडम, ये सब क्या है फिर, वो तेरी चढ़ाई पूछ रहा था। वो तो इसलिए क्योंकि अब इससे कोई बात ना बन पाई। वो जो उस दिन आप दिन दहाड़ लड़की का हाथ पकड़े बैठे थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ, याद आए। अब वो गहरे तेवरों से पूछ रही थी, जिसकी वजह से ये सब मसला हुआ था। उफ, लड़की, कौन सी लड़की, वो हैरान हुआ। ये क्या माजरा था। हया के तने पे से याद आया
حد ہے، تم نے اتنا بڑا فیصلہ صرف اس بات پہ لیا۔ ٹھیک کہتے ہیں جذباتی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، تم بھی اپنا اور میرا نقصان کرنے چلی تھی۔ اس سے میرا ایسا کوئی ریلیشن نہیں۔ ان کو غور سے دیکھی تم، وہ ہماری بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں، تمہارے شک دور کرنے کے لیے ورڈ ایجڈ بھی لگا دیتا ہوں۔ خدا کا خوف کرو کوئی لڑکی، وہ حیرت سے بولا۔ حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ یا خدا تم آنسوں کی بنی ہو۔ حیا رونا بند کرو پلیز۔ سمان پیار سے اس کے آنسو سمیٹے حیا اندر جانے کو لگتی۔ میری داستان تو سنتی جاؤ، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، تمہاری ہر ادا لڑائی جھگڑے سے مجھے پیار ہے۔ وہ رغاوٹ سے بولا۔ آپ کا مطلب ہے میں لڑاکا ہوں، میں جھگڑا کرتی ہوں؟ حیا جاتے جاتے مڑی اپنے مخصوص مرنے مارنے والے اسٹائل میں کھڑی تھی۔ ارمان بھی ہاتھ باندھے کھڑا اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب نہیں، انفیکٹ میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ آپ ہی ہیں ہی برے، ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتے ہیں۔ حیا نے برا سا منہ بنایا۔ حیا میں زندگی کے ہر موڑ پہ تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تم ایسے میری زندگی میں داخل ہو چکی ہو، دو ہی میرا ساتھ زندگی کی راہوں میں۔ رومان نے جذبے سے کہتے ہوئے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، وہ اسے کہتے ہوئے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ آنکھوں میں امید اور محبت کے جگنو لیے کھڑا تھا، جو صرف اور صرف اس نادان لڑکی کے لیے ہی تھے۔ ہاں، حیا مسکرا کر بولی۔ وہ اب خالی دامن نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے بولی۔ زندگی ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ زندگی کا سفر اب بلا شبہ خوبصورت ہونا تھا۔ دونوں مسکرا دیے تھے۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔